رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الجمعہ مدنی صورت ہے، 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، اس اللہ کی جو بادشاہ ہے، جو بہت پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں۔ ایسی صورتیں جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، ہم ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں۔ کسی میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور کسی میں مضارع کا۔ مضارع فی الحال اور فی المستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بھی اس آیت میں آ گئی ہیں ساتھ۔ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ الملک بادشاہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت اور زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد بھی ہے۔ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا نام شہنشاہ نہ رکھو، نہ کسی کو شہنشاہ کہو۔ شہنشاہ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس وجہ سے کسی کا نام شہنشاہ نہیں رکھنا چاہیے، نہ کسی کو شہنشاہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ ہی شہنشاہ ہے، اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے۔ القدوس، وہ پاک ہے، بہت پاکیزہ ہے، وہ ہر شرک سے، ہر ایسی کمزوری سے پاک ہے جس سے مشرکین اس کو متصف کرتے تھے۔ العزیز، غالب ہے، زبردست ہے، جو کام جب کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، اس کو کوئی روکتا نہیں، کوئی روک سکتا نہیں۔ الحکیم، لیکن وہ ہر کام جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ زبردست ہے لیکن وہ ساتھ حکیم بھی ہے، وہ ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس صورت کے تناظر میں ان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، جس کو چاہے رسول بنائے، اور الحکیم ہے، اس کی حکمت جانتی ہے کہ کس کو رسول بنانا زیادہ حکمت کے قریب ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے بھیجا امیوں میں ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت جو ہے، آپ لوگوں بھی قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، یہ قرآن مجید میں 4 دفعہ آئی ہے، 4تھی دفعہ یہ سورۃ الجمعہ میں یہ آیت آئی ہے، اور اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں آئی ہے، سورہ آل عمران میں بھی آ چکی ہے۔ تو ایک تو یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں بھی آئی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے دعا کی تھی جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، تو بعد میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، ہمارے اندر جو ہے نا ایک رسول بھیجو، تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو تزکیہ کرے، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے۔ تو اصل یہی ہے۔ اور دعا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کی قبولیت جو ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا کتنی دیر بعد ہو۔ اب یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، 2500 سال بعد قبول ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2000 قبل مسیح ہوئے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے عیسوی میں، تو وہ 2500 سال کے بعد جا کے یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی دعا قبول فرما لی، انہی کی نسل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین، وہ ذات جس نے بھیجا امیوں میں ایک رسول، امی میں سے۔ تو امی کا لفظ جو ہے وہ بے پڑھے، یعنی جس کو عام طور پہ ان پڑھ عام لوگ کہتے ہیں، یعنی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس صورت کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ یہودی جو ہیں وہ عربوں کو امی کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم پڑھے لکھے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور یہ دیکھیں ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں۔ یہ یہودیوں کا ایک بالکل واضح طور پہ موقف تھا، اور ان کا بڑا روب تھا۔ اور اس بات کو اگر آج کے دور میں آپ ریلیٹ کریں نا، تو وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ پی ایچ ڈی ہے، بڑا ماسٹر ہے، اور اس نے بڑی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، اور کوئی دیہات کے لوگ ہوں وہاں وہ چلا جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو سمجھے گا ان کو کیا پتہ ہے، اور وہ بھی سمجھیں گے یار یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو یہی طریقہ کار اور یہی فرق تھا عربوں کا، عام عربوں کا اور یہودیوں کا، جو مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے ہوئے تھے اور خیبر میں تھے۔ لیکن امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل اور گنوار تھے، یعنی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی جس طریقے سے ایک تعلیم حاصل کی جاتی ہے کسی سکول میں، کالج میں جا کے، یونیورسٹی میں جا کے، کسی مدرسے میں، اس وقت کے بھی جو تعلیمی ادارے تھے اس میں جا کے کسی نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی تھی، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو وزڈم نہیں تھی، ان کے اندر کوئی، ان کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، وہ ذہین نہیں تھے، یہ بات نہیں ہے، وہ کتابیں نہیں انہوں نے یعنی کسی پراپر کسی جگہ پہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ تو اس وجہ سے عرب جو ہے نا ان کو یہ کہتے تھے، یہودی جو ہے نا، کہ یہ امی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، تو آپ بھی بغیر پڑھے تھے، یعنی کسی سے پڑھا تو نہیں تھا آپ نے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب امی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ بے پڑھے رسول کہا جاتا ہے، ان پڑھ نہیں کرنا چاہیے ترجمہ، یہ بے ادبی میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی ہمارے مترجمین جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بے پڑھے رسول، یعنی الرسول النبی الامی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ امی جو ہیں ان کے اندر کیا کیا خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی تھیں، اور ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا؟ اور وہ جو اپنے آپ کو بڑے اسکالر اور بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور خاص طور پہ ایک اور بات جو ابھی اگلی آیات میں آئے گی وہ یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے انبیاء کی اولاد تھے، اور وہ ان کو بڑا اس بات پہ فخر تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اور ہم ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، دین ہمارے گھر میں ہے، اور ہم تورات کے وارث ہیں، اور سارا کچھ ہے، تو نبی تو ہمارے اندر آنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ تو جو ہے نا یہ آؤٹ آف بنی اسرائیل آ گئے ہیں، تو لہٰذا یہ تو ہم نہیں مانتے، یہ تو یہ کہاں سے، مطلب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ یعنی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی ایک وجہ میں یہ وجہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے یہ تو بے پڑھے لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ہم کیسے مان لیں۔ اور دوسری وجہ تو بہرحال بڑی مشہور ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو اس وجہ سے امیین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا۔ لیکن ان امیوں کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں، کچھ خامیاں بھی تھیں، لیکن کچھ خوبیاں تھیں جو ہم آگے جا کے پھر بنی اسرائیل کی جو خامیاں ہیں اس کے تناظر میں بھی ان کو دیکھیں گے۔ تو ان میں کیا خوبیاں تھیں؟ ان میں یہ تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، امی جو عرب تھے، مہمان نواز بہت تھے، بہادر بہت تھے، ٹھیک ہے، جنگ و جدال بھی کرتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ان کے اندر یہ چیزیں خوبیاں موجود تھیں، بہت زیادہ یعنی کہ سخی تھے۔ اس طرح کی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ اور آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 فرائض منصبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا بیان آ رہا ہے، اور یہ آیت بھی 4 دفعہ ہی قرآن مجید میں آئی ہے۔ اور بعض اسکالرز جو ہیں وہ دوسری آیت جو ہم نے پچھلی صورت میں سورہ صف میں پڑھی تھی، هو الذی انزل الرسول، هو الذی باس، نہیں هو بھول گیا، ہاں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے ذات جس نے بھیجا
اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام ادیان پر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نہیں تھا، یعنی آپ کا جو ہے نا کام نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اور وہ ہوا. یعنی کسی نبی کا اس طرح نہیں فرض منصبی کہ وہ تمام ادیان پر اپنے دین کو غالب کر دے. یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی، ورنہ تو کچھ ہی انبیاء ایسے ہوں گے جنہوں نے اس طرح کر لیا کامیاب ہوئے، اور باقی تو اس میں نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناکام ہو گئے. تو یہاں اصل میں یہ بات سمجھانے مقصود ہے کہ اصل انبیاء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں یہ 4 کام تھے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ یاتلو علیہم آیات ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اپنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی. تو تلاوت آیات کا کیا مطلب ہے؟ تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے، تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے مطلب پیروی کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، ان کو پڑھ کر سناتے تھے، اور قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ سکھاتے تھے کہ قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے. اور آپ قرآن مجید پڑھ کے اور موقع پہ موقع جو ہے نا جب بھی ضرورت پڑتی تھی قرآن مجید کی آپ تلاوت کر کے ان کو سناتے تھے جب اس کی ضرورت ہوتی تھی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں ان کا، ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں اور ناپاکیوں سے پاک کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جسمانی جو ناپاکیاں ہیں ان کو بھی آپ پاک کرتے ہیں، یعنی آپ طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو پاک اور صاف رہنا ہے. جیسے قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نے مکالمہ کیا، بحث کی، اور اس نے طنزاً کہا کہ ہاں ہاں آپ کے رسول تو آپ کو یعنی کہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. یہ وہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں شرم والی کون سی بات ہے، آپ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں. تو جسمانی طہارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور احادیث جو ہیں محدثین نے احادیث کی کتابوں میں پوری پوری کتاب لکھی ہے، کتاب الطہارہ. اکثر ہماری جو صحائح ستہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بخاری اور مسلم کے علاوہ جو سنن اربع ہے ان کی جو، کیونکہ فقہ کی بیس پہ وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو طہارت کا جو چیپٹر ہے یا کتاب ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے. تو اس وجہ سے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی شریف جو ہیں ان کی یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہیں کہ غسل کے کیا فرائض ہیں اور وضو کے، اور اس طریقے سے. تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی طریقے سے جو اصل اس کا مطلب لیا جاتا ہے تزکیہ سے وہ ہوتا ہے باطنی صفائی. بندہ کا اندر جو ہے نا وہ صاف کیا جائے، اس کے اندر جتنی بھی غلیظ چیزیں ہیں، گندگیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، ان کو صاف کیا جائے. اور ان کو عام طور پہ ہم روحانی بیماریاں بھی کہتے ہیں، جیسے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، نفرت ہے. مطلب اس طریقے سے جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو اپنے جو صحابہ کرام تھے ان سے صاف کرتے تھے. اور آپ کی تعلیمات آگے پھر چلتی ساری امت کے لیے ہیں کہ آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں، ایک دو مثالیں، یہ تو پوری یعنی آپ سمجھ لیں کہ پورے پورے چیپٹر ہیں حدیث کی کتابوں میں، لیکن ایک دو مثال سمجھانے کے لیے ہم عرض کر دیتے ہیں. ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے جاہلیت والی بات کی ہے. تو اس پہ حضرت ابو ذر غفاری بڑے پشیمان ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ میں تب تک جو ہے نا خوش نہیں ہوں گا جب تک میں لیٹ کے اپنی گردن نہ رکھوں اور آپ میری گردن پہ پاؤں نہ رکھیں. اس طرح کر کے روایات آتی ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انسانوں کے بیچ جو ہے نا کبھی تھوڑا بہت اس طرح ہو جاتا ہے، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہہ سکتے کہ وہ بالکل ایبسولیوٹلی جو ہے نا کبھی ان کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت صفیہ جو کہ وہ بھی ام المومنین تھیں اور حضرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بیوی تھیں، تو ان کو کیونکہ وہ ذرا چھوٹے قد کی تھیں، تو یہ فتح خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھیں، اور حیی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھے ان کی بیٹی تھی. تو ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہہ دیا، مطلب اشارہ ہی کیا ایسے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا چھوٹے قد کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ اگر وہ سمندر میں اس کو ڈال دیا جائے تو سارا سمندر ہی کڑوا ہو جائے. اس کا مفہوم ہے.
تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے رہتے تھے صحابہ کی کہ اس طرح کی نفرتیں قدورتیں اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں. ایک اور صحابی ہیں, اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ ابھی ایک صحابی آئیں گے تو وہ جنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے دیکھا ایک صحابی آئے واقعی, تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو اتنے کوئی مشہور نہیں ہیں اور اس طرح. تو پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ نے کہا تو پھر وہی آئے کہ جنتی ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ یار میں دیکھوں تو صحیح ان کا کون سا عمل ہے. تو وہ ان کے پیچھے چلے گئے, 2-3 دن ان کے ساتھ رہے, تو ان کو کوئی خاص نہیں نظر آیا کہ ہوتا ہے نا کوئی اسپیشل کوئی عمل کرتے ہوں کہ بڑا کوئی بہت ساری رات تہجد پڑھتے رہیں یا تلاوت کرتے رہیں یا قرآن مجید پڑھتے رہیں, مطلب کچھ ایسا نہیں نظر آیا. تو وہ صحابی جو ان کی یعنی گئے ہوئے تھے پوچھنے تحقیق کرنے ایک طرح سے, تو انہوں نے پھر بعد میں گئے, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے, تو یہ کون سی بات ہے, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یار میں کوئی خاص بات تو نہیں ہے, لیکن ایک بات میرا خیال ہے ہو سکتی ہے. تو ان صحابی نے پوچھا ہاں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نا کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا, میل نہیں رکھتا, ہر ایک کے بارے میں اچھا پازیٹیو سوچتا ہوں, تو اس وجہ سے شاید ہو. تو انہوں نے کہا ہاں واقعی یہی بات ہے. تو یہ ہے تزکیہ نفس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح کی باتیں سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے, اور ساتھ ساتھ ان کو یہ چیز جو ہے نا تزکیہ نفس کرتے رہتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھاتے ہیں. پہلے تلاوت کی بات ہے, اب کتاب سکھانے کا مطلب ہے پہلے تھا الفاظ سکھانا, اب یہ الفاظ کی معنی یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کے کیا معنی ہے, ان کی کیا تشریح ہے, کیا تفسیر ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاتے ہیں. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے بڑے جو مفسر قرآن ہیں وہ صحابہ کرام ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں, اور ان میں بھی پھر ہم سب کو معلوم ہے کہ سب سے بڑے مفسرین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کو امیر المفسرین امام المفسرین کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن زبیر ہیں. یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں یہ قرآن مجید کے ماہر تھے, اور اسی طرح صحابہ کرام اوورال. اور اس کے بعد جو ہیں صحابہ کرام کے بعد جو قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں, جن کی تشریح اور تفسیر بہتر مانی جائے گی, وہ تابعین ہیں. پھر اس کے بعد تبع تابعین ہیں, پھر جو ہے نا سلف صالحین یعنی محدثین اور مجتہدین, اور جو ہمارے فقہاء کرام اور امام ہیں فقہ کے. تو ان لوگوں کی جو تفسیر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بتائی, پھر انہوں نے تابعین کو بتائی, پھر تبع تابعین کو, پھر آگے, تو یہ اوپر سے جو چین آ رہی ہے سلف صالحین کی, یہی قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ بہترین مانی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ 1400 سال سے جو ایک اکمولیٹو بیہیویئر مسلمانوں کا اور اجتماعیت چل رہی ہے مسلمانوں کی, اور اہل سنت کا ایک بیہیویئر اوپر سے آ رہا ہے ایک اجتماعیت کے ساتھ, ایک اکثریت کے ساتھ, جمہور کے ساتھ, اس کو چھوڑ کے آج کے دور میں کوئی بندہ کہے جی مجھے قرآن مجید کی یہ سمجھ آئی ہے, پہلوں کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی لہٰذا یہ تشریح صحیح ہے, تو اس کی تشریح نہیں مانی جائے گی. اسلام میں اولڈ از گولڈ ہے, نہ کہ جناب کوئی نئی چیز کوئی کہے کہ میں نے ایجاد کی اور مجھے آج سمجھ آئی ہے قرآن مجید کی یا حدیث کی, تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. امت کا اکثریت کا جو بیہیویئر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی بھی غلط بات پہ مجمع نہیں ہوگی, یعنی غلط بات پہ جمع نہیں ہوگی. تو امت مسلمہ کی جو اکثریت کا موقف ہوگا وہی درست تسلیم کیا جائے گا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب کی تعلیم سکھائی ہے وہی صحیح ہے. والحکمہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے رسالہ کے نام سے, اور اس میں انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کا قولی اور عملی طریقہ ہے, یعنی آپ نے جو باتیں کی ہیں اور جو کر کے دکھائی ہیں اس سے سنت جو ہے نا اس سے حکمت مراد ہے. اور اس پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے دوستوں میں ہم بات کرتے رہتے ہیں, میرے خیال میں آج تک دنیا میں جتنے بھی دانشور پیدا ہوئے ہیں ان کی ساری باتیں یعنی ان کی ساری جو وزڈم ہے کوالٹی وائز بھی اور کوانٹٹی وائز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے.
یعنی اگر دانش ساری کو اکٹھا کیا جائے، حکمت کو، وزڈم کو اکٹھا کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وزڈم ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں آج تک جتنے بھی دانشور پیدا ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش اور حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوالٹی میں تو بالکل ہی نہیں کر سکتے، اور کوانٹٹی میں بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 40,000 احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں. یعنی ریپیٹیشن کو نکال کے جو ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تو 40,000 حکمت کی باتیں ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. تو اس وجہ سے حکمت کا تو آپ سمندر ہیں، ایک ایک بات جو ہے اس میں حکمت ایسی ایسی پنہا ہے جو انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ اس کو ریئلی اپریشیٹ کرے گا اور اس کو انجوائے کرے گا کہ واقعی یار کیا بات ہے، مزہ آ گیا ہے، اور اس کی روح خوش ہو جائے گی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اب یہاں پہ یہ جو امیین کے بارے میں، اہل عرب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، اور آگے پھر ہم بات کریں گے کہ یہود جو ہیں ان کو کیوں نہیں کتاب دی گئی، ان کو کیوں کتاب دی گئی. تو اس میں ایک بات بڑی اہم نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ لفظ آیا ہے فی ضلال مبین. دلال کا مطلب ہوتا ہے بھٹک جانا رستے سے، یعنی کھلی گمراہی میں تھے. یعنی گمراہ، گمراہی کا لفظی اگر غور کریں تو گمراہ، جو راہ سے جس سے راہ گم ہو جائے اس کو پتہ نہ چلے گا کدھر کو جانا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کے وہی نہیں کر رہا ہوتا. اس میں بڑی اہم بات ہے نوٹیبل، جو کہ ہم آگے یہودیوں کے مقابلے میں بات کریں گے نا. تو گمراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب جان بوجھ کے نہیں کر رہا. یعنی عربوں کے بارے میں جب یہ بات کی جا رہی ہے تو وہ ان کو نہیں پتا تھا کون سی بات صحیح ہے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور وہ اپنے حساب سے کر رہے تھے، شرک بھی کر رہے تھے، چوریاں ڈکیتیاں بھی کر رہے تھے، بدکاریاں بھی کر رہے تھے، لیکن وہ نہ جانتے ہوئے کر رہے تھے. لیکن جب یہودیوں کے بارے میں بات آئے گی تو وہ جان بوجھ کے کر رہے تھے. تو ان دونوں میں یہ فرق تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا جو ان کی اندر خوبیاں تھیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کچھ دوسروں کی طرف بھی جو انہی میں سے ہوں گے. لما یلحقوا بہم، جو ان سے ابھی ملے نہیں، یعنی جو صحابہ کرام سے ابھی ملے نہیں ہیں یا ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس آیت کے بارے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں کہ جو بعد میں ملیں گے؟ ابھی تو ملے نہیں ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بعد میں آ کے ملیں گے. تو کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ پوچھا تو آپ خاموش رہے، میں نے دوسری دفعہ پوچھا تو آپ خاموش رہے، میں نے تیسری دفعہ پوچھا تو پھر آپ نے دیکھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام میں. تو آپ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی پہنچا ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ، کچھ لوگ جو ہے نا وہاں پہنچ کے بھی دین حاصل کر لیں گے، ایمان کو حاصل کر لیں گے. تو اس پہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کیونکہ اہل فارس سے تھے تو اہل فارس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ اہل فارس ہی اس سے مراد ہیں، اس لیے آپ پہلے دو دفعہ خاموش رہے. اگر یہ ہوتا تو پہلے ہی اسپیسیفائی کر دیتے، آپ نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دین یہ پھیلتا جائے گا اور قومیں بھی اس میں شامل ہوتی جائیں گی. اس میں جناب رومی بھی شامل ہو جائیں گے، فارس بھی شامل ہو جائے گا، پھر ترک بھی شامل ہو جائیں گے، منگول بھی شامل ہو جائیں گے، سندھی بھی، ہندی بھی، سندھ کے لوگ، ہند کے لوگ، اور پھر باقی جو دنیا کے لوگ ہیں، جب اب آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، سارے لوگ شامل ہوتے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے. تو لیکن اہل فارس کا بھی بہرحال کیونکہ حضرت سلمان فارسی کی جب آپ نے بات کی تو پھر اہل فارس کی بہرحال تفسیر میں جو ہے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اہل فارس میں سے کون کون لوگ ہوئے. تو اس میں پھر امام ابو حنیفہ جو ہے نا وہ بھی اہل فارس میں تھے، امام مسلم جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، پھر امام حاکم، امام فخر الدین رازی جن کی سب سے بڑی تفسیر جو ہے تفسیر کبیر جس کو کہا جاتا ہے 30 جلدوں میں ہے، 30 والیومز میں ہے وہ.
تو وہ انہوں نے لکھی ہے. اسی طرح امام ابو بکر رازی ہیں, امام سرخسی ہیں, یہ فقہ کے امام ہیں. اسی طرح بعض جو ہے نا لوگوں نے, جو فارس تھا وہ بہت بڑا تھا, آج کا ایران جو ہے وہ چھوٹا ہے, تو بعض نے سمرقند اور بخارا کو بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے, تو پھر اس سے لحاظ سے امام بخاری بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اکثر جو ہے جیسے یہ ترمذ ہے تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. یعنی اکثر جو محدثین ہیں اور فقہاء اکرام ہیں وہ اس ایریے میں پائے جاتے تھے, اس ایریے سے بلانگ کرتے تھے. باقی جگہ سے بھی تھے لیکن اس ایریے کے بہت سے لوگوں نے بہت خدمت کی ہے. اور اسی وجہ سے بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جتنی خدمت اہل فارس نے کی ہے دین کے نشر و اشاعت کی, وہ شاید عربوں نے بھی نہیں کی. یا اس کو اگر تھوڑا سا اور بڑے کینوس میں بات کریں تو اہل عجم نے جتنی خدمت کی ہے وہ شاید عربوں نے بھی نہیں کی. اس کی بہرحال آگے بہت ڈیٹیلز ہیں کہ اہل عجم سے پھر خاص طور پہ اگر اسپیسیفائی اگر بر صغیر کو صرف کر لیں تو بر صغیر کے مسلمانوں نے پچھلی 1-2 صدیوں میں جتنی دین کی خدمت کی ہے اور حدیث کی اور سیرت کی اوپر جتنا کام انہوں نے کیا ہے, اور جو ہے نا وہ شاید عربوں نے نہیں کیا. بعض اسکالرز نے کہا ہے کہ عربوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارے بر صغیر کے بھائی نہ ہوتے تو شاید یہ صورتحال اب نہ ہوتی ہمارے دین کی. یعنی انہوں نے بہت خدمت کی ہے بعض صدیوں میں آ کے, بعض میں جب وہ نیچے چلے گئے, لیکن اس وقت بہرحال عرب میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. تو افغانستان بھی اس وقت تھا فارس میں تھا. سپر پاور تھی نا. ہاں ایران. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. یعنی یہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے دے. وہ غالب ہے, حکمت والا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو دینا. اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا کہ جس کو مرضی دے رسالت, اور وہ حکیم ہے, اس کو حکمت وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو رسالت دینی ہے اس وقت. تو یہی ہم بات کر رہے ہیں عربوں اور یہودیوں کے درمیان کمپیریزن کی, کہ یہودی بالکل اخلاق سے بالکل عاری ہو چکے تھے, تورات کو بھول چکے تھے, تورات کے خلاف عمل کرتے تھے, جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے تھے, کتاب کو بیچتے تھے, خلاف اس کے فتویٰ دیتے تھے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں تھیں ان کو نہیں مانتے تھے. تو عربوں کو پتہ نہیں تھا, لیکن ان کے اندر جرت و بہادری, سخاوت اور یہ سچائی اور جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ ان وجہوں سے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ چاہا کہ یہ قوم ہی جو ہے نا یہ میرا پیغام دنیا میں پہنچا سکتی. یہ تو مریل قسم کے لوگ ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ واقعی مسلمانوں کے مقابلے میں دیکھیں کہاں وہ نکلے مقابلے میں. اس کی وجہ یہی تھی نا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا, ان کو دے بھی دی جاتی تو انہوں نے وہ تو پڑے رہتے, وہ تو اپنے آپ کو بس بڑا ہی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں. تو دین کو جس طریقے سے اور 2 سپر پاور کو جس طرح الٹ کے رکھ دیا وہ عربوں نہیں کرنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مثل الذین حملوا التوراۃ, اب آگے یہودیوں کی مثال, کہ ایسے لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی, جن کو تورات دی گئی تھی, ثم لم یحملوها, پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. یعنی ان کی رسپانسبلٹی تھی کتاب تورات کی, اس کو حفاظت کرنا, اس کے اوپر عمل کرنا, لوگوں کو بتانا, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری. تو پھر کیا ہوا, ان کی مثال کیا ہے, کمثل الحمار, تو اس قوم کی مثال اس گدھے کی سی ہے, یحمل اسفارا, جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے. یعنی ایک گدھے کے اوپر اگر آپ بہت سی کتابیں لاد دیں, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا لادا ہے, پتھر لادے ہوئے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا لادا ہوا ہے, اس کو تو نہیں پتہ چلے گا. آپ حدیث کی کتابیں لا دیں, قرآن لا دیں, اس کو کیا پتہ میرے اوپر کیا ہے. پتھر ڈالیں, اینٹیں رکھیں یا کتابیں رکھیں, اس کو نہیں فرق معلوم. تو یہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس نے عمل تو نہیں کرنا نا, اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی شخص جو ہے قرآن پاک پڑھتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا, اب جیسے یہ تورات پہ پڑھتے تھے تو جو اس کے اندر احکامات تھے اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی مخالفت کر رہے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی عورت نے بدکاری کی تو اس کو جو ہے نا انہوں نے مطلب مرد عورت نے تو اس پہ انہوں نے وہ چھپا لی آیت سنسار کرنے والی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی تو تورات میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو نہیں, انہوں نے اپنی طرف سے اس کو کہا کہ نہیں, اس کو جو ہے نا گدھے پہ بٹھا کے شہر میں منہ کالا کر کے پھرائیں تو یہ اس کی سزا ہے. تو ایسا تو نہیں تھا, اب وہ چھپا لی. اسی طرح لوگوں کو فتوے دے دیتے تھے ان کے مطابق پیسے لے کے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں اس کو وہ چھپا لیا, تحریف کر دی تورات میں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس اوریجنل تو کتاب تھی نہیں, ٹرانسلیشنز ہی آ رہی تھیں, اور ٹرانسلیشن میں جو مرضی یہ کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے, کوئی چیک ہی نہیں کر سکتا کہ اس میں فرق کیا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی یہ چیزیں کرتے تھے. تو ان کو گدھے سے جو ہے نا ان کی مثال دی گئی. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, تو کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. تو یہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کذبوا بآیات اللہ, تو انہوں نے کون سی اللہ کی آیات, یہودیوں نے کون سی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا. یہ جو ابھی میں بتا رہا تھا کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں نا اس کو نہیں مانتے تھے, ان کو انہوں نے تسلیم کیا, ان کو جھٹلا دیا. واضح نشانیاں تھیں, اور مدینہ میں آنے کی وجہ بھی ان کی یہی تھی. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور مدینہ شریف ان کا وہ مسکن ہوگا. تو جب وہ آئے تو انہوں نے انکار کر دیا, حالانکہ اس سے پہلے اوس اور خزرج کو یہ تانے دیتے تھے, اور جس کو ہم تڑیاں کہتے ہیں, تڑیاں لگاتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کے تمہیں قتل کریں گے, اور وہ دن دور نہیں ہے, وہ آنے والے ہیں. اوس اور خزرج جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے, مدینہ کے جو باسی تھے, انصار جو بعد میں بنے, ان کو یہ اس طرح کے جو ہے نا ڈرایا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ایک جو ہے نا وزڈم اور حکمت, اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کو جو ہے نا ایک طرح سے پریشرائز انہوں نے کیا تھا یہودیوں نے. تو جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک نبی آئے ہیں, اوس اور خزرج نے سنا, تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودی مسلمان ہو جائیں ہم ان کو قبول کر لیں, اور یہ مسلمان ہو گئے. تو یہودیوں نے اپنی حسد کی وجہ سے پھر قبول نہیں کیا, اور پھر ان کے ساتھ جو وہ ان کو کہتے تھے مل کے لڑیں گے اور مل کے تمہیں ماریں گے, پھر وہ اوس اور خزرج نے پھر ان کو مارا. تو یہ بات ہے. تو یہاں پہ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو, اللہ کی نشانیوں کو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں تورات میں, ان کو جھٹلا دیا. اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو پھر ہدایت نہیں دیتا جو کہ حق بات کو جھٹلائے یا اس کو آگے پیچھے کر دے. قل یا ایھا الذین ھادوا, آپ ان سے فرمائیے اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو. تمہیں یعنی یہودی بننے کو کہا نہیں گیا, لیکن تم نے یہودیت خود اختیار کر لی, یہودی بن گئے ہو, مسلمان نہیں رہے. اصل میں تو ہر دین جو ہے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں, حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں. یعنی جو ٹرو سینس میں جو تعلیمات آئی ہوتی ہیں اگر اس کے اوپر رہیں تو وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا, اس دور کے وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر اس سے ہٹ کے اپنا کچھ بنا لیں جو صحیح اسلام ہے, اس سے ہٹ جائیں تو پھر وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا جو بھی ہیں. قل یا ایھا الذین ھادوا, آپ فرما دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اگر تم کو یہ گمان ہے, اگر تم کو یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں کے سوا, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یعنی ان کو یہ زعم تھا کہ ہم اللہ کے بڑے دوست ہیں, جیسے پیچھے بھی صورت میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے تھے ہم نحنو ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے جناب بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, اگر ڈالے گا بھی کچھ دن تو فوراً نکال لے گا. تو ہم انبیاء کی اولاد ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. جس سے محبت ہوتی ہے, جو ولی کا مطلب دوست, پیارا, محبت کرنے والا, تو جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ تو چاہتے ہیں اس سے ملاقات ہو, تو آپ موت کی تمنا کریں نا, اللہ تعالیٰ سے فٹافٹ جا کے ملاقات کریں. تو یہاں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کی اولاد ہونا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اور دندناتے پھریں اور غلط کاریاں کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے نہ, کیونکہ آپ کی انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ انبیاء کی اولاد ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے, ورنہ ہم سب انبیاء کی اولاد ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, حضرت آدم کی اولاد ہی ہیں نا ہم, تو ہم حضرت آدم تو نبی تھے. تو یہ کوئی شرف کی بات نہیں, شرف یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. تو اس وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی جو ہے نا موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کی وجہ سے، یعنی ان کے جو سیاہ کرتوت ہیں، جو انہوں نے بدعمالیاں کی ہیں، انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے. شرک میں بھی یہ ہے کہ سارے یہودیوں نے نہیں کیا تھا، لیکن کچھ نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالم لوگوں کو کہ یہ کس طرح کے ظلم کرتے رہے ہیں اور کس طرح کے کرتوت کرتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس میں بعض مفسرین نے جو ہے نا مباہلے کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے آپ نے مباہلہ کیا تھا، تو ان سے کہا، مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤ پھر ایک کھلے میدان میں، اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو کھلے میدان میں آ جاؤ، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جھوٹے کے اوپر لعنت بھیجو اور اس کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے گا. تو پھر یہ میدان میں نہیں اترے تھے. بعض مفسرین نے اس کا بھی ذکر کیا اس حوالے سے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اس کی ایک الگ آیت بھی ہے نا. ہاں آیت مباہلہ اس کو کہتے ہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ ان سے کہیے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فانہ ملاقیکم، پس بے شک وہ تو تم کو مل کے رہے گی، وہ تو تمہیں کو آنی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتائے گا تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو. تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت تو تم کو آ کے رہے گی. جیسے پیچھے بھی آتا ہے کہ تو اگر تم بڑے مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے تو موت تم کو آ کے رہے گی. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے بارے میں بہت حریص جو ہیں یہ یہودی اور مشرکین جو ہیں نا، یہ بڑے حریص ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور کبھی بھی اتنے ڈرپوک ہیں، اور کبھی بھی یہ جناب جنگ بھی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ چھپ کے لڑیں گے، کبھی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے. پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا. تو اس کی یہی وجہ ہے نا کہ 3 قبائل تھے مدینہ شریف میں، اور تینوں کا جب مقابلہ ہوا مسلمانوں سے تو تینوں نے ہتھیار ڈال دیے. ویسے بڑی بڑکے مارتے تھے کہ ہم سے مقابلہ ہوگا تو دیکھ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیونکہ ان کو زندگی بڑی پیاری تھی. جو بندہ دنیا کی محبت میں آگے بڑھ جاتا ہے نا، اس کو زندگی پیاری ہو جاتی ہے، وہ پھر جہاد نہیں کر سکتا، اس کو موت سے ڈر لگتا ہے. تو اسی وجہ سے ان کو موت سے ڈر لگتا تھا، اور یہ پھر میدان میں نہیں اترے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب اذان دی جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو. اس صورت کا نام جو ہے وہ اسی آیت کے حوالے سے رکھا گیا ہے، اور یہ 3 آیات جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے معاملات کے حوالے سے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی جب اذان دی جائے. مفسرین نے پہلے اذان کی اہمیت اور اذان کے حوالے سے کچھ تفسیر بیان کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بخاری شریف کی احادیث ہیں اور کتاب الاذان سے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے. تو اذان کا ایک ادب تو یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہہ رہا ہو وہی آپ نے کہنے ہوتے ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی بخاری شریف کی کتاب الاذان سے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد جو یہ دعا پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ میری شفاعت اس کے لیے قیامت کے دن واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن حارث بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جمعہ تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ جمعہ دیا،
لیکن اس دن بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ تھا، تو جب مؤذن اذان دیتے ہوئے حیا علی الصلاۃ پہ پہنچا، یعنی ابھی اس نے کہا نہیں تھا تو انہوں نے اس کو اس کہنے سے پہلے ہی کہا کہ آپ یہ کہیں الصلاۃ فی الرحال، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لیں، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جیسے پنجابی چ کہتے ہیں اے کی، یہ کیا مطلب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جب لوگوں کی اس طرح ایک دوسرے کو دیکھا نا کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے حیران ہو رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ کام مجھ سے بہتر ہستی نے یہ کیا تھا۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب بارش تھی اور رستے بند ہو گئے اور کیچڑ تھا، تو آپ نے حکم دیا تھا کہ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جمعہ پڑھ لیں۔ یہ جمعے کے لیے تو عام نماز کے لیے بھی اسی طرح ویلڈ ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے حوالے سے دو اور احادیث بڑی ہی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اذان جس گھر میں آواز آ جائے اذان کی، تو اس میں نماز نہیں ہوتی، یعنی بغیر جماعت کے، یعنی اس شخص کو مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، وہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی اگر شرعی عذر نہ ہو تو، اگر کوئی شرعی عذر ہے پھر اور بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑی سخت اس میں وعید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو جماعت کروانے کے لیے کہوں اور کچھ نوجوانوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہاں، اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، جی بالکل، جزاک اللہ۔ تو یہ اتنی اہم جو ہے حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اب جمعے کی جو اہمیت ہے، جیسے کہ یہ تو جمعے کے بارے میں ہے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، تو جمعے کی اہمیت کے حوالے سے احادیث جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی وہ پھر سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا، وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ وہ مہر شدہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب ایمان اس میں نہیں آئے گا، اس طریقے سے اللہ معاف کرے، یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی اہمیت یہ ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بلکہ 3 دن اور بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ایک جمعہ پڑا اور اگلا جمعہ پڑا تو درمیان میں جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگلے 3 دن بھی آتا ہے روایات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی بخاری کی کتاب الجمعہ کی حدیث ہے کہ جو بندہ، یعنی جمعے کے دن جو ہے نا، فرشتے جو ہیں وہ اپنے قلم دوات لے کے یا دفتر لے کے جس سے بھی وہ لکھتے ہیں، لوگوں کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے لکھتے ہیں کہ اس نے اونٹ کی قربانی دی، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس نے گائے کی قربانی دی، پھر جو بعد میں آتا ہے وہ مینڈے کی، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے مرغی کی، پھر جو اس کے بعد ہے اس نے انڈے کی۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں، یعنی کاپی پینسل بند کر دیتے ہیں، پھر وہ کسی کا نام نہیں لکھتے، پھر وہ خطبہ سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جلدی جمعہ پڑھنے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو احادیث ہیں وہ یہ ہے کہ جمعے کو غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واجب یعنی کہ اگر کوئی ایسے حالات ہوں، گرمی کا موسم، ہم لوگوں کو پسینہ ہے تو اس پہ تو واجب ہی ہے، اگر موسم ٹھنڈا ہے، پسینہ وہ بدبو نہیں آتی تو پھر واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ جو ہے وہ واجب ہے۔ واجب کہیں گے یا سنت کہیں گے؟ ہاں، اس میں مختلف ہے، یعنی علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے بیسیکلی۔ وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، یعنی لازمی ہے وہ کریں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، سنت ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کی دونوں کے اندر اختلاف کی وجہ یہی ہے، اور اس پہ پھر ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اگر کنڈیشن ایسی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے کہا تھا وہ بیک گراؤنڈ جا کے دیکھنی پڑتی ہے۔ آپ نے منع اس لیے کیا تھا کہ جمعہ پڑھنے آئے تو نہا کے آئیں، غسل کر کے آئیں۔ ان لوگوں کو کہا تھا جو دور دراز سے آتے تھے، اون کا لباس پہنا ہوتا تھا انہوں نے، تو چل کے آتے تھے گرمی کے موسم میں، ان سے سمیل آ رہی ہوتی تھی، پسینے چھوٹے ہوتے تھے، تو ان کو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ نہا کے جمعہ کے دن تو زیادہ بہتر ہے، تو ان کو ایک طرح سے حکم دیا تھا۔ اب یہی کنڈیشن فقہاء کرام لگا کے کہتے ہیں کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو آج کے دور میں بھی جس جگہ پہ بھی، تو اس کے لیے تو واجب ہے، اس کو نہا کے آنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، وہ کوئی بدبو نہیں آ رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی فرض کریں ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈے علاقے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کنڈیشن کے اوپر ہوگا، تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے۔
تو اس حوالے سے جمعے کی بس دوسری یہ ہے کہ جمعہ عورتوں پہ بچوں پہ جو ہے نا فرض نہیں ہے، اسی طرح مسافروں پہ فرض نہیں ہے، بیماروں پہ فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے جیسے ابھی حدیث پڑھی تھی کیچڑ اور بارش کے دن بھی جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ مسجد جانا مشکل ہو اور اس طرح تکلیف دہ ہو تو پھر، ورنہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی رکاوٹ کی وجہ سے تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو پھر آپ مسجد میں آ جاؤ جمعہ کے لیے، فاسعوا دوڑو الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، وذروا البیع اور تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہ تجارت اور خرید و فروخت کرنا بھی جمعہ کی اذان کے بعد حرام ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس وجہ سے پہلی اذان ہوتی ہے اس میں بہرحال اختلاف ہے، زیادہ تر یہی ہے کہ جو دوسری اذان ہے اس پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، ظاہر ہے قرآن مجید تو اس وقت نازل ہوا تھا، تو وہ اس وقت ہی ہے جب ممبر پہ خطیب آ جاتا ہے تو اس وقت اذان دی جاتی ہے۔ تو جب پھر مدینہ کی آبادی بہت بڑھ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک اذان کا اضافہ کیا تھا، اور مدینہ کے بازار میں زورا کے مقام پر انہوں نے اذان دلوانی شروع کی تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے اس حوالے سے، تو یہ آپ حضرت عثمان غنی نے یہ شروع کی تھی۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ جو جمعہ کی اذان یعنی کہ جو جب خطیب بیٹھتا ہے کہ جو پہلی اذان ہے اس کے حوالے سے ہے، پہلی اذان مطلب کہ جو جمعہ کے وقت دی جاتی ہے، یعنی خطبہ سے بالکل خطبہ کے ساتھ جو دی جاتی ہے، پہلی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں جو پہلے ہوا کرتی تھی، ویسے آج کے دور میں سمجھیں دوسری اذان جو ہے جو پہلے 12:30 عام طور پہ دی جاتی ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بھی آواز نے میرے کو کہا کہ اس میں بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ آپ کو جمعے کے لیے آپ کو پکارا جا رہا ہے، آپ چھوڑ دیں اور تیاری کریں جمعے کی، ورنہ تو آپ اس دوسری پہ آئیں گے تو پھر شاید مشکل ہو جائے، لیکن اس پہ حرام کا فتویٰ لگانا میرے کو مشکل ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس میں رکھی ہے گنجائش، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے آؤ دوڑو، تو اب یہ جو خطبہ ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر اللہ کا مطلب اللہ کی یاد دہانی، اللہ کو یاد کرنا، تو قرآن مجید اللہ کا بہترین ذکر ہے، احادیث اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کی باتیں اللہ کی ہی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں، تو ایسی تعلیمات جہاں پہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہ سارا ذکر اللہ میں آتا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ تسبیح پڑھیں یا اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور باقی چیزیں اللہ کا ذکر نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ذکر کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ سب کے لیے اپلیکیبل ہیں، سب کے لیے ویلڈ ہیں، یعنی قرآن مجید اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ ذکر نہیں ہے، یہ تو بہترین ذکر ہے، قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ ذکر ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں یہی ذکر ہیں، اور ان میں ذکر کی ساری فضیلت موجود ہے۔ تو ذکر اللہ کی طرف آئیں اور جو ہے نا خرید و فروخت چھوڑ دیں، اور خرید و فروخت چھوڑ دیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں کرتے رہیں، یعنی بعض پھر مفسرین نے اس کو مزید کلیریفائی کیا ہے کہ باقی بھی شغل جتنے بھی ان کو چھوڑ کے آپ جمعے کے لیے آ جائیں، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ہو چکے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یہاں پہ یہ حکم نہیں ہے، یعنی اب دیکھیں نا، اب یہاں پہ بظاہر عربی گرامر پڑھ کے یا ایک بندہ کہے جو مجھے عربی آتی ہے وہ کہے جی دیکھو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ تو جملہ فعل امر کا ہے، یعنی کہ تم پھیل جاؤ، اللہ حکم دے رہا ہے تو پھیلو، لازمی پھیلو نہیں، یعنی اب اس کی تشریح کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جو بتایا ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے پھیل جاؤ، رزق کی تلاش کرو، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس استحباب مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ پسندیدہ چیز ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے، تو یہ کون بتائے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام نے یہ بات بتائی ہے۔
ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور پھر ذکر میں جیسے میں نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں, اس میں آپ جتنا انوالو رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے خرید و فروخت دیکھی یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف بھاگ گئے اور آپ کو مسجد میں کھڑا چھوڑ گئے. یہ کیا ہوا؟ مدنی دور تھا اور معاشی حالات تنگ تھے. ایک تو یہ ہے کہ مہاجرین یعنی ظاہر ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ کرام مدینہ شریف میں, تو ان کے سارے معاملات, سارا کاروبار, ساری جائیداد تو مکہ میں رہ گئی تھی, تو ان کے حالات ویسے ہی خراب تھے. پھر یہ ہے کہ مکہ والے ان کا جو ہے نا ویسے بھی معاشی بائیکاٹ کر رہے تھے, تو بڑے حالات خراب تھے, تو مہنگائی بھی بہت تھی. تو ایک قافلہ آیا غلہ لے کر, تو غلہ مل نہیں رہا تھا, تو زیادہ تر لوگ اٹھ کے اس کے پیچھے چلے گئے. اور وہ جو ہے نا طبلہ بجاتے تھے. جب وہ پہنچتے تھے قافلے پہلے جب آتے تھے کسی شہر میں, تو وہ اپنا بتانے کے لیے کہ کوئی قافلہ آیا تو وہ طبلہ اس طرح کی کچھ چیزیں بجاتے تھے. تو سارے لوگ چلے گئے اٹھ کے, صرف 12 لوگ رہ گئے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور میٹھی, اس پہ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے انداز میں تنبیہ کی اور سرزنش کی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سارے چلے جاتے تو اس وادی کو آگ سے بھر دیا جاتا. 12 لوگ رہ گئے تھے, کیونکہ اس وقت ابھی اتنی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی, ان کو اتنی شاید اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. بہرحال یہ ہے کہ وہ سارے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ گئے. قائمن کا مطلب ہے کھڑا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے, صرف 12 لوگ رہ گئے تھے. تو اس میں بھی نقطہ نکالا ہے مفسرین نے اور فقہاء نے کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دے رہے تھے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو سنت کے خلاف ہیں جمعہ کے حوالے سے. تو اس میں یہی ہے کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ جمعہ خطبہ دیتے تھے, بیچ میں بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر. اور اسی طریقے سے ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ بالکل ہمارا کلچر تو بالکل نہیں رہا پاکستان میں, تو باقی ملکوں کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے وہ چھوٹا اور نماز لمبی ہوتی تھی. جتنی ڈیوریشن کا خطبہ ہوتا تھا اس سے لمبی نماز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور جو ہے صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں جمعے میں, یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون جو اگلی صورت ہے وہ پڑھا کرتے تھے. وہ بھی روایت آتی ہے, سورۃ الغاشیہ اور سورۃ وہ دوسری جو ہے نا. تو اس پہ پھر اسکالرز نے ساری تفسیر کر کے انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ بھی نہیں ہے تو 20 منٹ کا خطبہ اور کم از کم 10 منٹ کی تو نماز ہونی چاہیے, اس سے تو کم نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے نا انا تو انا کل کوثر اور ایلافی قریش, سورہ قریش اور سورہ فیل پڑھ لیتے ہیں, سارا ٹائم اس میں ضائع کر دیتے ہیں تقریروں میں, اور پھر نماز میں آگے بالکل جلدی جلدی. حالانکہ اصل مقصد یہ تھا کہ نماز کو لمبا کیا جائے, اور یہ خلاف سنت کام ہے جو سارے ہی کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت جو فرض ہے اپنے گھر چلے جاتے تھے, مسجد میں نہیں ٹھہرتے تھے. یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کوئی بندہ بیٹھنا چاہے مسجد میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے اور گھر جا کے 2 رکعت بس پڑھتے تھے. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. ہاں وہ احناف نے اس طرح بتائی ہوئی ہیں, لیکن چلیں وہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا جو صحیح احادیث میں ثابت ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں, وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے. اور اس پہ پھر مزید یہی ہے کہ اگر کوئی مسجد میں پڑھنا چاہیے وہ 4 رکعت پڑھے, یہ بھی ہے. یعنی مسجد میں کوئی پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے, اور گھر جا کے پڑھنی ہے تو 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھر یہی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے عام طور پہ وہ گھر میں ہی سنتیں پڑھنے کی تھی اوور آل بھی, اور جمعے کی بھی آپ گھر میں ہی جا کے سنتیں پڑھتے تھے اور 2 رکعت پڑھتے تھے. تو یہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساری بات کرنے کے بعد فرما دیا کل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ. آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ اس کھیل کود سے اور خرید و فروخت سے, تجارت سے بہتر ہے. یعنی اگر تم مسجد میں ٹک جاتے
مسجد میں رک جاتا تمہیں جو رزق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا واللہ خیر الرازقین. یہ ایسے نہیں آیت آ گئی, ہم اتنی آیت کے ٹکڑے کو لکھ کے جگہ جگہ لگا دیتے ہیں نا واللہ خیر الرازقین کہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے کہ یار تم میرے گھر کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو, رزق کس کا ہے, رزق کون دیتا ہے؟ تو اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تم اس قافلے کے پیچھے ایسے بھاگ کے گئے ہو اور تم جو ہے سمجھ رہے ہو, تو اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ابھی سورۃ طلاق ایک دو صورتوں کے بعد آئے گی, تو اس میں بھی یہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور اگر جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے بھروسے پہ پورا اترتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اصل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم اوپر بھروسہ کریں اور اللہ کے اوپر ایمان رکھیں, اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اور یہ ہے واللہ خیر الرازقین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں تک بھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہیں اللہ کے رسول کی تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہے تو کر لیں. یہ جو بارے تھے میں نے نہیں چاہی بھی نہیں. سورہ